السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ آپ بتائیں کیسے؟ اچھا علیم صاحب، میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، جبکہ 2 روز قبل بچے گرنے کے واقعات تو آپ کو پتہ چلا ہوگا، گٹر میں بچے جو ہے وہ گر کے جاں بحق ہو گئے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میئر کراچی کے کام کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ جب ڈھکن وزیر اعلیٰ زبردستی جعلی ووٹوں پہ کراچی میں بٹھایا جائے گا تب تو ڈھکن تو چوری ہوں گے. اور یہ ڈسٹرکٹ کونسل کراچی 15 سال سے ڈسٹرکٹ کونسل بھی ان کے پاس، کراچی بھی ان کے پاس، اور ملیر میں ایم پی اے بھی ان کے، ایم این اے بھی ان کے. معصوم بچے گٹروں میں جا کے مر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ برانڈڈ کپڑے پہن کے اچھی اردو بول کے نہیں ہو سکتا. یہ گٹر میں بچے مرنے کے ذمہ دار یہ ڈھکن میئر صاحب ہیں. میں ڈھکن میئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ووٹ چوری کر کے، ہمارے چیئرمینوں کو اغوا کر کے، زیادتی کر کے جو ہے ان کو وہ بنایا گیا ہے، میئر بنایا گیا ہے. ابھی چرب زبانی سے کام نہیں چلے گا، انہیں کام کر کے دکھانا پڑے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کراچی پہ انہوں نے کوئی لاجیکل میئر ہے. میئر، ڈپٹی میئر ان معصوم بچوں کے ذمہ دار ہیں. اور اگر بھائی نشئی ہیں تو اپنی صفوں میں نشئیوں کو ڈھونڈو جو ڈھکن چوری نہیں کر رہے، پورے سندھ کے اربوں روپے چوری کر کے چلے گئے. ان نشئیوں کو تلاش کرو. 15 سال. سر، ایم کیو ایم اور نون لیگ میں اتحاد ہوا ہے، وہ اس اتحاد کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، خان مدینے کنبا جوڑا. گزشتہ روز ایک بیان میں نے ابھی اخبار میں پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ اب ہم وزارتوں کا وہ نہیں کریں گے. وزارتی، اس کا مطلب یہ اقبال جرم کیا انہوں نے کہ وہ اس سے پہلے وزارتیں، مراعاتیں، فنڈز کی سیاست کرتے رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں نہ نون کا کچھ جائے کراچی سے اور نہ اس پی ایس پی ایم کیو ایم کا کچھ جائے کراچی سے. بات یہ ہے کہ سیریس بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جسٹس مقبول باقر صاحب، میرے ساتھ ایک کالے کوٹ والے موجود ہیں. میں جسٹس مقبول باقر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو رول ماڈل بننا چاہیے فار دا کیئر ٹیکر سی ایمز اور دا پرائم منسٹر. آپ کی حکومت کو رول ماڈل ہونا چاہیے. آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے مطلب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے. ہم 9 مئی کے جو بھی مقدمہ، ایک تو میں کہتا ہوں ہم نے سب نے، ہمارے چیئرمین سے میں ورکر، ہم 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن اصل جو ذمہ داران ہیں، جوڈیشل کمیشن بنا، جو اصل ذمہ دار ہیں، ٹانگ دیں، ٹرائل کریں، ٹانگ دیں. یہ کیا ظلم ہے؟ راجہ اظہر کی بیلز ہو جاتی ہیں، جیل کے اندر سے اغوا کر لیا جاتا ہے. جسٹس باقر صاحب براہ کرم مجھے بتائیے، جیل کے وزیر بھی آپ ہیں، پولیس بھی آپ کے پاس ہے، یہ کیا مطلب ایک پارٹی کو اگر ہم فرض کیے نہیں ہے کہیں، اتنا تو زیادتی نہ کریں کہ ساری بیلیں ہونے کے بعد جب آزاد ہو جاتے ہیں ایک پرانے کیس میں پھر ڈال دیا جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں سندھ میں تمام پارٹیز جلسے کر رہی ہیں، جلوس کر رہی ہیں. پی ٹی آئی اگر غبارے بھی اڑاتی ہے تو اس کو نہیں ملتا. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ہمارا حق ہے. الیکشن کمیشن نے خط بھی لکھا ہے. جسٹس صاحب آپ سے مجھے امید ہے، جب آپ کو بنایا گیا تھا اور اگر آپ کا نام آتا اور میں اپوزیشن لیڈر ہوتا شاید میں بھی آپ کو سپورٹ کرتا، چونکہ ایک بڑا نام تھا، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ. لیکن لگ رہا ہے نیچے نظام وہی 15 سال پرانا نظام ہے جو آپ کو لے کے چل رہا ہے. اور آپ سے امید رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم نہ کیجیے. ہم تمام کیسز کو فیس کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ انہوں نے پابندی لگا دی ہے، ہم قانون پسند شہری ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم اداروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا یہاں. بات یہ کہ ایک بس جل گئی 9 مئی کو، پتہ نہیں کس نے جلا دی. ایک ٹینکر جل گیا، پتہ نہیں کسی دل جلے نے جلا دیا جس کے یہاں پانی نہیں آتا ہوگا. اس کے بیس پہ 9 مئی کو بیس بنا کر سب کو اندر ڈالا ہوا ہے. جیل کے اندر سے انکوائری کرائیں جسٹس صاحب، جیل کے اندر سے کس نے اغوا کر لیا؟ آپ جیل کے منسٹر ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے، کوئی بڑی آزمائش نہ دے. انشاءاللہ ہمارے وکلا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ایک اور غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ انشاءاللہ پورے سندھ میں ہر کانسٹیچوئنسی میں امیدوار کھڑے کیے جائیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد عوام کی جو مرضی ہوگی. باقی میرے بولنے پہ پابندی ہے، میرے اوپر اگر اب آپ نے بات کر لی ہے، اب مجھے عدالت نہیں لایا جائے گا. میرے بولنے پہ بھی پابندی ہے. جسٹس صاحب کس نے کہہ دیا ہے؟ مطلب میں انوسینٹ ہوں، میں ملزم ہوں، یہ ملزم ہے، ہم مجرم نہیں ہیں. مجرموں کو دیکھو، ڈاکو ڈی ایس پی ماشاءاللہ ہے، وی آئی پی پروٹوکول چل رہا ہے. بات ہماری تو زبان بندی بھی ہے. اب آپ لوگ بات کر کے جا رہے ہو نا، ہر میڈیا سامنے کھڑا ہے، کیوں بھاگوں میں؟ چور ہوں بھاگوں آپ سے؟ لیکن اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مجھے پچھلے آگے 15 دن پھر نہ بھیجا جائے. یہ جسٹس صاحب آپ کی پولیس یہ کر رہی ہے. آپ اس کو دیکھیے کہ کسی کے بولنے میں پابندی نہیں ہو سکتی. ہم کون سا کوئی پھول پھینکنے پابندی، ہم کون سا تقریر کر رہے ہیں، کچھ جلسے کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. میڈیا دنیا سے بات کر رہا ہوتا ہے ہر جگہ پورے پاکستان میں. یہاں تو مجھے باہر نکل کے باپ نے کر دیا، میں نے ظلم کر دیا. اب یہ شاید مجھے 10 دن اور نہ لے کر آئیں. سرپرائز پی ٹی آئی دے گی انشاءاللہ.